السلام علیکم دوستو، اور آج کے اس سفر نامے میں آپ لوگوں کو البانیہ کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا۔ البانیہ کہاں واقع ہے، وہاں جانے کے لیے ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، سفر پر کتنا خرچہ آتا ہے اور میری اپنی ٹریول ایکسپیرینس کیسی رہی، یہ سب کچھ آپ کو اسی ولاگ میں جانیں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شکیل خان، اور آج ہم مانچسٹر سے البانیہ کے دارالحکومت تیرانہ کی جانب رواں دواں ہو رہے ہیں۔ اگر فلائٹ کی بات کی جائے تو ٹکٹ کی قیمت کافی حد تک اس بات پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ آپ کتنی پہلی بکنگ کرتے ہیں۔ عام طور پر ویز ایئر لائن لندن لوٹن یا پھر گیٹ وک یا اسی طرح لندن ہیترو ایئرپورٹ سے البانیہ کی طرف پروازیں آپریٹ کرتی ہے۔ اگر آپ مانچسٹر یا کسی اور شہر سے فلائٹ لیتے ہیں تو اکثر یا تو کرایہ زیادہ ہوگا یا پھر درمیان میں کافی لمبا اسٹے بھی کرنا پڑتا ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے، اگر ممکن ہو تو لندن لوٹن سے فلائٹ لینا بہتر رہے۔ میں نے اپنی ٹکٹ صرف 6 دن پہلے بک کی تھی اور تقریباً مجھے یہ ٹکٹ 120 پاؤنڈ میں مل گئی تھی، لیکن اگر آپ یہی ٹکٹ پہلے بک کرتے ہیں تو آپ کو 30، 40 یا ایون 50 پاؤنڈ تک بھی مل جاتا ہے۔ اب اگر ویزے کی بات کریں تو برطانیہ میں رہنے والے بہت سے افراد جن کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے، PSW یا ورک پرمٹ ہو، یا جن کے پاس شنگن زون کا ویزا ہو، یا اسی طرح جن کے پاس US کا ویزا ہو اور اس پہ ملٹیپل انٹریز موجود ہو اور کم سے کم ایک بار آپ اس ملک کا سفر کر چکے ہیں جس کا ویزا آپ کے پاس ہے، تو البانیہ میں داخلہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی موجودہ صورتحال کے مطابق سفر سے پہلے تازہ ترین امیگریشن قوانین ضرور چیک کیا کریں۔ خیر، ابھی ہم مانچسٹر سے لندن کی طرف رواں ہیں۔ میرے ساتھ ولید خان بھی موجود ہے۔ میں اپنی گاڑی لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ایئرپورٹس پارکنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس بکنگ بہت ضروری ہے، لیکن اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میری خوش قسمتی تو یہ تھی کہ میرا ایک دوست لندن لوٹن ایئرپورٹ کے پاس ہی رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی گاڑی اس کے گھر کے پاس پارک کر دی۔ فلائٹ میں ابھی وقت تھا تو ہم لوٹن کے مشہور بری پارک ایریا میں گھومنے نکل گئے۔ یہاں آ کر واقعی ایک الگ ہی دیسی ماحول محسوس ہوتا ہے۔ پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیش اور مختلف ایشیائی کمیونٹیز کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ برطانیہ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہو۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوٹن ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی چیک کافی آسان رہا۔ انہوں نے صرف میرا آن لائن ویزا چیک کیا اور بغیر کسی اضافی سوال کے مجھے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ سیکیورٹی چیکنگ کے بعد پھر یہاں بیگ چیک وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 ml سے زیادہ پانی، پرفیوم، ٹوتھ پیسٹ، جیل وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ سے یہاں ایئرپورٹ پر لیا جاتا ہے، تو اس لیے پہلے سے ہی میک شور کریں کہ آپ کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو جو کہ 100 ml سے زیادہ ہو۔ یہ میرا لندن لوٹن ایئرپورٹ پر پہلا تجربہ تھا، اس لیے سوچ آپ لوگوں کو بھی اس کی ایک جھلک دکھاؤں۔ مجموعی طور پر لندن لوٹن ایئرپورٹ کافی جدید، صاف ستھرا اور منظم محسوس ہوا۔ انتظار کے دوران مختلف شاپس دیکھی، کچھ سن گلاسز وغیرہ بھی ٹرائی کی، اور ساتھ ہی پانی کی بوتل لی، کیونکہ جہاز میں اکثر چیزیں نسبتاً مہنگی ہوتی ہے۔ ایک اچھی بات مجھے اس ایئرپورٹ کی یہ بھی لگی کہ یہاں پہ موبائل چارجنگ کی مناسب سہولت موجود ہے، پاور بینکس وغیرہ، جس سے مسافروں کو کافی زیادہ آسانی رہتی ہے۔ آخر ہماری فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور ہم البانیہ کی جانب رواں ہو گئے۔ اگر ویز ایئر لائن کی سروس کی بات کروں تو میں اسے نہ تو بہت ہی بہترین کہوں گا اور نہ ہی خراب،
کیونکہ جتنے پیسوں میں یہ فلائٹ ملتی ہے اس حساب سے یہ سروس بالکل مناسب ہے۔ 3 گھنٹوں بعد ہم پہنچ گئے البانیہ کے دارالحکومت تیرانا۔ تیرانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے ہی ایک نئی دنیا کا احساس ہوا۔ یہاں آ کر سب سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ کا انتظام کیا۔ ووڈافون سے میں نے ایک سم خریدی تقریباً، جو کہ مجھے پڑی 35 پاؤنڈ پہ۔ اگر آپ البانیہ آنے کا پلان بنا رہے ہیں یا پھر کسی بھی یورپ ملک یا پھر کسی بھی اور ملک، میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ آن لائن ای سم خریدیں، جس طرح کے ہولا فلائی وغیرہ۔ نسبتاً ایئرپورٹ پر سم کارڈ کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات جو میں نے یہاں نوٹ کیا وہ یہ تھی کہ سڑکوں پر چلنے والی زیادہ تر گاڑیاں کافی اچھی حالت میں تھی اور بڑی تعداد میں ہائیبرڈ گاڑیاں نظر آئی۔ البتہ یہاں ٹرین کا نظام زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تر لوگ بسوں اور ٹیکسیوں یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں، چونکہ ہم رات کے وقت پہنچ چکے تھے اور کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ٹیکسی لینا مناسب سمجھا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا زیادہ سستا آپشن ہے۔ رہائش کے لیے میں نے booking.com کے ذریعے ایک اپارٹمنٹ بک کیا تھا 4 راتوں کے لیے۔ تقریباً یہ مجھے 100 پاؤنڈ پہ پڑا، یعنی فی رات 20 پاؤنڈ سے 25 پاؤنڈ۔ روم کی سہولیات توقع سے کہیں بہتر تھی۔ کچن، واش روم، واشنگ مشین اور روزمرہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ مجموعی طور پر میں اسی رہائش گاہ کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھا تیرانا کے سفر کا پہلا حصہ۔ آنے والے ولاگز میں ہم البانیہ کے مختلف شہروں، خوبصورت مقامات، وہاں کے لوگوں کو، کھانوں اور سیاحتی مقامات کو تفصیل سے ایکسپلور کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس خوبصورت سفر کا ہر لمحہ ہمارے ساتھ انجوائے کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔